جنگل میں سب طرح کے پکشی مل جل کر رہا کرتے تھے۔ وہ پکشی آپس میں بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان پکشیوں میں ایک کوا اور ایک من چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ من چڑیا اور کوا دونوں ہی بہت ہی لالچی اور کام چور تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ گرمیوں کا سخت موسم آ گیا اور جنگل میں سب جگہ پانی سوکھ چکا تھا۔ اب صرف من چڑیا کے گھر کے پاس جھیل اور کوے کے گھر کے پاس جھیل رہ چکی تھی پانی والی۔ ارے چڑیا، تمہیں میں نے کتنی دفعہ بولا ہے کہ میری جھیل سے پانی نہ پیا کرو، کیونکہ یہ میری جھیل ہے، میرا گھر اس جھیل کے اوپر ہے اور میں تمہیں پانی نہیں پینے دوں گا۔ کوا خوبصورت چڑیا کو ایسا کہتا ہے اور پھر خوبصورت چڑیا جواب دیتی ہے۔ ارے کوے بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھیل تو سب پکشیوں کی ہے۔ سب پکشی اس میں سے پانی پی سکتے ہیں، کیونکہ جنگل میں جو ہر چیز ہے وہ سب پکشیوں کی ہے۔ ان پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں اس جھیل سے پانی پینے دیں۔ ارے نہیں چڑیا، ادھر سے بھاگ جاؤ، نہیں تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کوا ایسے کہتا ہے اور پھر خوبصورت چڑیا چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف مونی چڑیا بھی پانی پینے کے لیے آتی ہے اور پھر دوسری طرف سے ٹونی چڑیا بھی آ جاتی ہے، جو کنویں کو اپنا ادھکار سمجھ رہی تھی۔ ارے مونی چڑیا، میں نے تجھے کل بھی بتایا ہے، میرے کنویں سے پانی ہرگز نہ پیا کرو۔ پوری گرمی پڑی ہے، میں نے تجھے چھوڑنا نہیں اگر تو نے میرے کنویں سے اب پانی پیا۔ ایسا کرو کہ جاؤ کہیں اور سے پانی پیو، نہیں تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئی سمجھ تجھے؟ ٹونی چڑیا مونی چڑیا کو ایسا کہتی ہے اور مونی چڑیا اداس ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے پیاسی۔ اور اس جنگل کا ایک راجا تھا اور مٹھو راجا کو ٹونی اور کوے کے بارے میں سب کچھ پکشی بتاتے ہیں کہ وہ کیسا سب پکشیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور انہیں جھیل سے پانی نہیں پینے دے رہے۔ ارے لاڈو چڑیا، کیا ہوا ہے؟ کیسے وہ کوا اور وہ پونی چڑیا کیا کر رہے ہیں سب پکشیوں کے ساتھ؟ مٹھو راجا ایسے سوچتا ہے لاڈو چڑیا سے اور پھر لاڈو چڑیا طوطے مہاراج کو جواب دیتی ہے۔ ارے طوطے راجا، جو کوا اور جو پونی چڑیا ہیں وہ سب پکشیوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہے ہیں اور کسی پکشی کو کھانا پینا پانی نہیں پینے دے رہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی جھیل پر ان کا ہی ادھکار ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ان کو اب کون سمجھائے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جھیل ہماری ہے۔ ویسے تو آپ کو مٹھو راجا پتہ ہے کہ جنگل میں جو چیزیں ہیں ان پر سب کا ادھکار ہے، جتنے پشو پکشی جنگل میں رہتے ہیں۔ اور مٹھو راجا وہ تو دونوں کسی کی بات نہیں مان رہے۔ اب آپ ہی بتائیں کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ لاڈو چڑیا مٹھو راجا کو ساری کہانی بتا دیتی ہے۔ ارے الو بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھیل میری ہے اور میں کسی کو پانی نہیں پینے دوں گا۔ جو کچھ دل ہو جائے، میں اپنی جھیل سے پانی کا ایک تنکا بھی کسی بھی پکشی کو پینے نہیں دوں گا۔ آپ اپنے مٹھو راجا کو جا کے میری یہ بات بتا دینا، کیونکہ میرا تو جھیل اپنی ہے۔ میرا کوئی جھیل میں کسی کا حصہ نہیں ہے کہ جو میں سب پکشیوں کو پانی بانٹتا پھروں۔ کوا الو کو ایسا جواب دیتا ہے، کیونکہ الو تو سیوک تھا مٹھو راجا کا، اور پھر الو کوے کو جواب دیتا ہے۔ ارے کوے، تجھے پتہ نہیں
کہ مٹھو راجا کا آدیش کوئی بھی پکشی نہیں ٹالتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ایسا کہنے کی کہ میں کچھ نہیں سمجھتا مٹھو راجا کو؟ تجھے پتا ہے کہ جو بھی کھانا پینا دیتے ہیں مٹھو راجا ہی دیتے ہیں، اور جو جھیل ہے وہ بھی سب پکشیوں کی ہے۔ سب پکشی اس میں سے پانی پی سکتے ہیں، یہ تمہیں سمجھ جلدی آ جائے گا۔ تم جو اتنے بنے پھرتے ہو کہ وہ جھیل تمہاری ہے، کوئی بھی پکشی ثابت کر دے کہ وہ جھیل تمہاری ہے اور مٹھو راجا تمہیں وہ مفت میں جھیل دے دے۔ جھیل سب پکشیوں کی سانجھی ہے، سب پکشی ادھر سے پانی پی سکتے ہیں، اور اگر کوئی باہر سے دوسرا پکشی آئے تو وہ بھی پی سکتا ہے۔ الو اپنی ایسی ساری بات بتاتا ہے اور کوے کو الو پر بہت ہی غصہ آتا ہے، اور پھر کوا الو کو جواب دیتا ہے۔ ارے چل چل بوڑھے الو، ادھر سے بھاگ جا، نہیں تو میں تجھے مار مار کے تیرا بھوسا بنا دوں گا۔ بڑا آیا مجھے اگیان دینے والا، کیونکہ تم خود بوڑھے ہو اس لیے بوڑھے بوڑھے ینتر دے رہے ہو۔ ہے 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 ہے۔ ارے الو ادھر سے دفع ہو جا اپنی منحوس شکل لے کے، وہ جھیل میری ہے اور میں اس جھیل کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ہے ہے، یہاں سے چلا جا۔ پھر الو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے نہ جانے کب بارش آئے گی اور میری پیاس مٹے گی، میں کیوں نہ جا کر کنویں سے پانی ہی پی آؤں۔ گوری چڑیا ایسے کنویں سے پانی پی رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے پونی چڑیا گوری چڑیا کو اسی کنویں میں دھکا دے دیتی ہے، اور وہ گوری چڑیا اس کنویں میں گر جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ کنویں میں ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ کنواں تو بہت ہی گہرا تھا۔ وہ کنویں میں ڈوب جاتی ہے اور پونی چڑیا کو ذرا ترس نہ آتا۔ ارے یہ مہنوس روز ہی پانی پینے آ جاتی ہیں، آج تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ ایسے ہی وہ گوری کو اندر کنویں میں دھکا دے دیتی ہے۔ ایسے ہی وہ الو کوے کو مٹھو راجا کے پاس لے آتے ہیں۔ ارے کوے، تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ سب کہتے ہوئے کہ جھیل تمہاری ہے؟ اب تمہاری سزا ایسی ہوگی کہ تم نہ اس جھیل کے قابل رہو گے اور نہ وہ جھیل تمہارے قابل رہے گی۔ پہلے پونی چڑیا کو بھی یہی سزا ملی ہے اس کی غلطی کی، اب تجھے بھی یہی سزا ملے گی۔ ایسے ہی مٹھو راجا کوے کو پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے، جس کو سن کر کالو کوا بہت ہی ڈر جاتا ہے، اور پھر مٹھو راجا کے سیوک کوے کو پھانسی لگا دیتے ہیں، اور کوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جھیل کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور پھر نہ ہی دنیا میں کوا رہا اور نہ ہی کوے کے پاس وہ جھیل رہی، جس کی وجہ سے وہ سب پکشیوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کی بات ماننی چاہیے اور ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ پیار سے اور مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔